میرے بھائی، انہی علماء نے، انہی مدارس نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ایک اہم رول نبھایا تھا۔ چیف کمانڈر بن کے ہمارے علماء تیار ہوئے تھے۔ یہ علماء کی محنت ہے جو ہمارے علماء نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس ملک کو آزاد کرایا۔ سالوں سال کی طویل جد و جہد کے بعد یہ قربانی ہمیں حاصل ہوئی، یہ آزادی ہمیں حاصل ہوئی۔ جیسے ہی جمعیت علماء کے اکابروں نے دیکھا کہ آزادی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ویسے ویسے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، موتی لال نہرو سے برابر یہ مشورہ لیتے چلتے کہ ہمیں بتاؤ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور کیا بنے گا؟ کیا ملک کا دستور امن والا رہے گا یا ملک ہندو راشٹر بن جائے گا؟ تو مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، موتی لال نہرو، کانگریس کی 200 سے زیادہ ورکنگ کمیٹیاں ہمارے علماء کو یہ مشورہ دیتے چلتے کہ اگر یہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات کیسے ہیں۔ میرے بھائی، ہر طرح سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے۔ یہ ہندوستان جو سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور تھا، جیسے ہی اس پر انگریزوں کی ناپاک نظر پڑی اور یہاں پر وہ اپنے منصوبوں کو جما لیے، ویسے ویسے ہمارے علماء نے دیکھا کہ یہاں پر غلط طرح سے انگریز آ کر مدارس کو، مسلمانوں کو، ہمارے جو ہندو مسلمان کی بھائی چارگی ہے اسے ختم کر کر یہاں پر فرقہ پرست طاقت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے علماء نے، ان مسلمانوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر حصہ لیا اور قائدانہ کردار ادا کرنے والے یہ ہمارے علماء کرام بنے۔ میرے بھائی، یہ ہے مدارس کی تاریخ۔ یہی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے والد محترم انگریزوں کی موجودگی میں توپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر تمہارے توپ کے گولوں میں میرے سینے سے زیادہ گرمی ہے تو چلاؤ، دیکھ لیا جائے گا کس کے پاس زیادہ گرمی ہے، کس کی گرمی جیتتی ہے۔ خدا کی قسم، توپ کے منہ سے گولے نہیں نکلے تھے، وہ گرمی تھی مولانا حسین احمد مدنی کی۔ وہ ہمارے علماء تھے جنہوں نے اس ملک کو شرمسار نہیں کیا بلکہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے آپ کو، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنے آپ کو لٹا دیا، مٹا دیا، اور اس ملک کی خاطر، امن و امان کی خاطر ہمارے علماء میدان میں آئے۔ میرے بھائی، یہ تاریخ ہے ہماری، یہ تاریخ ہے ہمارے علماء کی۔ میں گزارش اور اپیل یہی کرتا ہوں کہ میرے بھائی، یہ جو ادارہ جامعہ محمدیہ خوشباز پور منی اسٹل مغربی بنگال میں جو بنیاد رکھی گئی ہے علماء کی موجودگی، ان کی سرپرستی میں، اس سے بھرپور آپ لوگ استفادہ حاصل کیجئے اور اس ادارے کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا کیونکہ علماء کی فہرست موجود ہے، مجھے 5 منٹ وقت دیا گیا تھا، اس لیے انشاءاللہ آنے والے حالات میں ادارے میں مسلسل جلسوں کا اہتمام رہے گا۔ انشاءاللہ اس وقت آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ وطن پر جان لٹانے کا جب بھی وقت آیا ہے، وطن پر جان لٹانے کا جب بھی وقت آیا ہے، سب سے پہلے آگے بڑھ کر مسلمان آیا ہے۔ وطن پر جان لٹانے کا جب بھی وقت آیا ہے، سب سے پہلے آگے بڑھ کر مسلمان آیا ہے۔ اور مت دیکھو شک کی نگاہوں سے مسلمانوں کو، جتنا تمہارا اس ملک پر پسینہ بہا اس سے زیادہ ہم نے اپنا خون بہایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔